धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया और इसके नुकसान क्या है? आज की वीडियो में हम हुजूर अकरम की सुन्नत और मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसकी क्या रिसर्च है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर जगह इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसान के लिए रास्ता दिखाती है। मॉडर्न साइंस भी उन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसान के वजूद की हिफाजत इस्लामी तालीमात पर अमल करने से ही मुमकिन है। नाज़रीन, एशिया के अक्सर हिस्सों में इस बात को ममनू यानी वर्जित समझा जाता है कि जो शादीशुदा जोड़ों के लिए मॉडर्न सेक्स गाइडलाइंस में मियाँ बीवी के हमबिस्तर होने से पहले फोर प्ले की अहमियत पर जोर देती है। साइंस ने औरत के बदन पर कई ऐसे हिस्सों की पहचान की है जो उसको उत्तेजना और जोश के लिए मुहर्रिक करने में मददगार होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मर्दों को दी गई सलाह में फोर प्ले इस पहलू पर बहुत जोर दिया है। हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी से जानवर की तरह अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी न करे, बल्कि ये बेहतर है कि तुम्हारे बीच बोसो-किनार और बातचीत का खेल हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में खूब तेल लगाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून का तेल खाया करो और इससे मालिश में भी इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि ये मुबारक पेड़ से पैदा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए भी सुना है कि जिसके पास बाल हो उसे चाहिए कि वो उनकी इज्जत करे, यानी उनको संवार कर रखे। और आजकल देखा जाता है कि लोग तेल लगे चिकने बालों वाला लुक पाने के लिए जेल और क्रीम लगाते हैं। एशिया में औरतें सेहतमंद और चमकदार बालों को बनाए रखने के लिए रूटीन से तेल लगाती हैं। ये बात बहुत मशहूर है कि नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए बहुत रहमदिल और उनसे प्यार करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनको चूमते थे, उनके साथ खेलते थे और नमाज के वक्त उन्हें मस्जिद में आने की इजाज़त भी देते थे। गौरतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारा। बच्चों को पीटने से परहेज़ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, ना किसी औरत को, ना किसी नौकर को, सिवाय अल्लाह की राह में जिहाद के दौरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से ये चीज़ पता चली है कि जिन मरीज़ों को लगातार दाईं करवट सुलाया गया वो मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो गए, और जिन मरीज़ों को बाईं करवट सोने दिया गया वो मरीज़ बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी व हमेशा रहने वाली बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नर्म ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटकर आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्त और उस चटाई के बीच में कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आपके पहलू पर दिख रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदायक बिस्तर इस्तेमाल नहीं करते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मेडिकल रूल्स के मुताबिक बेशुमार फ़ायदों पर मुश्तमिल थी।
سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دائق بستر کے نقصان کچھ اس طرح بیان کیے ہیں کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دائق بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے ڈیلی روٹین کاموں میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دائق بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نلیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دائق بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دائق بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کاؤنسلنگ فار ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھچاؤ کا اکلوتا علاج ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے جسم کے ہضم کرنے والے اعضاء اور خاص اعضاء اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی یعنی کہ نیگیٹو آتی ہیں تو انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا کسی جانی دشمن سے کم نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور چھائے میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دائق قرار دیا۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی منائی یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھنے سے منع کیا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ تمہارا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں علم والوں کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے ذمے ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دھوپ اور سائے کے بیچ لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے بلڈ سرکولیشن میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش کم ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو طرح کا ہونا اس کے لیے بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول میں۔
جب سائنس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا تبھی سب کچھ بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کی وجہ شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تقییدی نہیں، بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔